बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप का होस्ट मोहम्मद जावेद इकबाल। आप देख रहे हैं आवाज़ उंदलस। हमारे साथ आज मरूफ तज्ज़िया नगार सीनियर सहाफ़ी अकरम नाज साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद है, जिनसे हम मुख्तलिफ़ सवालों की आरा लेने की कोशिश करते हैं और इनसे जानते हैं इनके तजर्बे से कि जो इस वक्त मुल्क में करप्शन का नसूर है वो बेकाबू हो रहा है, जिसकी वजह से तमाम अदारे जो हैं इसकी ज़द में है। और जो हमारे जो प्राइवेट अदारे हैं या आवाम है वो रिश्वत देकर खुश होती है कि हमारा काम हो जाए, उसके बगैर आवाम जो है वो खुशी नहीं होती। आप कहीं से किसी भी अदारे को उठा के देख लें, आपको उनकी करप्शन जो है आवाज़ या नज़र आएगी। तो हमारे शेखुपुरा में डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस के जो लोग हैं उन्होंने करप्शन पे ऐसे हाथ साफ़ किए हैं कि उनकी आज करोड़ों रुपए की जो है उनसे असासे जो है वो नैब ने ज़ब्त किए हुए हैं और इंक्वायरियाँ चल रही हैं जो बहुत खुशैन हैं। तो हमारे साथ नाज साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि ज़िला शेखुपुरा में पब्लिक हेल्थ और डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस की करप्शन ज़बान ज़द आम है, इस पर आप क्या कहते हैं नाज साहब? जावेद साहब शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपने खूबसूरत सवाल किया है कि ये नैब पब्लिक हेल्थ की इंक्वायरी कर रहा है और वो करप्शन है, अकाउंट ऑफिस की करप्शन है। अकाउंट ऑफिस की करप्शन इन्हीं अदारों से जुड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ से उन्होंने पेमेंट लेनी होती हैं तो ये उस माफिया का हिस्सा बनते हैं, तो तभी करप्शन होती है ना। लेकिन हम किस अदारे की करप्शन की बात करें? अभी कल की बात है कि लोकल गवर्नमेंट ने यहाँ पर 56 करोड़ रुपए के टेंडर किए हैं। गवर्नमेंट ने उसमें बेहतरी पैदा करने के लिए पेपरा कवानीन नाफिज किए और उन्होंने ई टेंडरिंग का सिलसिला शुरू कर लिया। अब इस माफिया के कौन कौन लोग होते हैं? ठेकेदार, इंजीनियर डिपार्टमेंट और उस डिपार्टमेंट के हेड, अकाउंट ब्रांच और बाकी तमाम कुछ चीज़ें इनके साथ, और एंटी करप्शन जो अदारे इनको चेक करने वाले हैं, ये तमाम इसके हिस्सेदार होते हैं। और इसमें ज़र्द सहाफ़त भी शामिल है, क्योंकि सहाफ़त सैफ़े से है, सीफ़ा है अल्लाह की और सच्चाई की खबरें देने वाला। जब हमारी आँख ही धुंधला गई है, वो टेंडरों पर साफ़ी जाते हैं, वहाँ से पैसे लेते हैं, वो इनकी बातों पर पर्दा डालते हैं। अब ये 56 करोड़ रुपए की जो करप्शन है, इस पर किसी साफ़ी ने कोई ख़बर नहीं लगाई किसी अदारे में। एक दो मेरे दोस्त और साथी साफ़ी हैं, मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ इसके थ्रू, और मैं कहता हूँ कि मेरा सर उनके लिए सर तस्लीम खम है और मैं उनके आगे झुक कर उन्हें बो देता हूँ कि अल्लाह आपको और क़ुव्वत दे, आपकी कलम में, आपकी ज़ुबान में जो इस पर बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बेसिकली हमारे मुआशरे को तबाही की तरफ ले जा रहा है। 57 करोड़ की करप्शन है। 57 करोड़ के टेंडरों का पूल किया गया है। पूल कैसे किया गया कि इंतज़ामिया ने, पब्लिक हेल्थ के लोगों ने मिल मिलाकर वहाँ पर ठेकेदारों के 2 ग्रुप बना दिए। 2 ग्रुप हैं, एक ग्रुप आता है उसे कमीशन दे दी जाती है, हिस्सा दे दिया जाता है, वो टेंडर नहीं डालता। दूसरा ग्रुप शमाई के कामों में, 6 माह के कामों में, तरक्याती कामों में अपने टेंडर डालते हैं, गवर्नमेंट का नुकसान पहुंचाने के लिए कंपटीशन से दूर चले जाते हैं, अपने मुंह जो उनकी ज़रूरत है उसके मुताबिक वो कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं और काम करते हैं। काम लेने के बाद वो फिर मिलते हैं, इंजीनियरिंग ब्रांच है वो जाती है, वो नाकस मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई थर्ड पार्टी चेकिंग नहीं है, और उन तमाम के बाज़ार गर्म होते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि यहाँ से कोई क्लर्क रिटायर्ड होने वाला है, एक क्लर्क जो रिटायर्ड हुआ ना, उसकी प्रॉपर्टी के जो है ना, आप ले लें कि वो कहाँ तक गया। एक क्लर्क, फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, एक 5वें स्केल का माजी का क्लर्क, उसकी अरबों रुपए की जायदाद है। जैसे पब्लिक हेल्थ, किसकी बात कर रहे हैं? जैसे पब्लिक हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट में बहुत सारे क्लर्क गए हैं जिनकी, वो बेचारे शायद कोई मर भी गए, उनकी प्रॉपर्टीज़ देखें, उनकी फैमिलीज़ की प्रॉपर्टीज़ देखें। इसी तरह ये कहाँ से आते रहे हैं?
नफ़रत नहीं है मुआशरे के अंदर, लोगों को शऊर नहीं दिया गया, बच्चों को ये तालीम और तरबियत नहीं दी जा रही कि ये नाजायज़ है और ये जायज़ है। हक़ का रास्ता बताने वाले ख़त्म हो गए हैं। हक़ का रास्ता बताना है, आवाज़ उठानी है सहाफ़ियों ने, आवाज़ उठानी है कलमकारों ने, आवाज़ उठानी है शायरों ने, आवाज़ उठानी है इंटेलिजेंसिया ने, वकला ने, प्रोफेसरों ने। वो तो तमाम लोग खुद इस बहती गंगा में हाथ साफ़ करने पर हैं, और जो दो चार हैं वो उनकी नफ़रत का भी शिकार है, सहाफ़ियों की अपने अदारों की नफ़रत का भी शिकार है, अवाम की नफ़रत का भी शिकार है। वो कहते हैं ये तो फ़कीर हैं, फ़कीर मरेंगे, इन्हें क्या ज़रूरत है, ये इन पर आवाज़ उठाते, ये क्यों नहीं हिस्सा लेते। और फ़ख्रिया अंदाज़ में लोग कहते हैं, फ़ख्रिया अंदाज़ में, कि मैंने ये करप्शन से बिल्डिंग खड़ी की। लोग उसे अप्रीशिएट करते हैं और लोग सुनते हैं। अब मुआशरे के अंदर अच्छाई लाने के लिए आपने 56 करोड़, मैं सवाल की तरफ लौटता हूँ, पब्लिक हेल्थ की बात करते हैं। वो भी एक क्लर्क है, उसने मस्जिद बना दी, उसने लोगों पर सखावत शुरू कर दी, लोग कहते बड़ा अच्छा है। 2-3 सहाफ़ी हैं, सुहेल अहद है, एक दोस्त और है, शेखपुरा की लोकल की बात कर रहा हूँ, मुल्की लेवल पर भी ऐसे ही हैं, लफाफा और दूसरे तीसरे जर सहाफ़त है, सच्ची बात कोई नहीं करता। उन आपका दायरा है जिन्होंने इस पर बात की, वो पहले रक्षा चलाता था, फिर पब्लिक हेल्थ में चला गया, वहाँ से अरबों रुपए नैब ने उनको पकड़ लिया है। केस चलेगा, केस चलने के बाद क्या बनेगा मुझे नहीं पता क्या बनेगा, जो इस मुल्क में बनता है वही बनेगा। क्योंकि मेरा नुक्ता नज़र है कि बकरी चोरी करने वाले का 14 दिन का रिमांड होता है, 14 दिनों से जूते पड़ते हैं। अरबों रुपए की चोरी करने वाले का SHO के कमरे में बेड लगता है, जेल के अंदर उन्हें VIP सहूलतें दी जाती हैं। वरना ये रोज़ आए दिन ये ना हो, हमारे मुल्क के अंदर, एक आज़ाद मुल्क के अंदर आज भी जेल के अंदर भी तबकाती जेल है। एक आम कैदी की जेल है, एक पढ़े लिखे लोगों की जेल है, एक सरमायादारों के लिए जेल है। उन्हें उनके स्टेटस के मुताबिक जेलें दी जाती, दुनिया में नहीं है। हाँ, उनकी ऐसे होता है कि नए जाने वालों के लिए इस्लाह खाने होते हैं, बच्चों के लिए अलहदा होता है, आदि मुजरमान के लिए सख्त जेलें होती हैं। लेकिन यहाँ ये तकसीम नहीं है, यहाँ तबकाती तकसीम है जेल में भी, और उन्हें सहूलतें हैं। कोई वज़ीर आज़म करप्शन में जाता है, उसे A क्लास दी जाती, क्यों दी जाती है? उसने तो करप्शन की है। अब बकरी चोरी वाले को जूते मारते हो, उसे क्यों आपने बेहतर क्लास दी है? ये पहले तो हमारे कवानीन गलत हैं जावेद साहब। हमारा मुआशरे के अंदर ग़ुलामाना ज़माने की रस्मात को बनाया हुआ है। तो ये 56 करोड़ पर उन्होंने देखे ना, IT को भी लगा लिया। आज टेक्निकली उन्होंने पेपरा को धोखा दे लिया, उन्होंने करप्शन की है। मैं देखूंगा कि कब इस पर नैब कार्रवाई करती है और उनके साबका लोगों पर एक और करप्शन की निशानदेही करता हूँ। ये अरबों की नहीं, खरबों पे चले जाएगी। कि यहाँ टेंडर लगते थे, बल्दिया ने एक काम करवाया, अगला टेंडर पब्लिक हेल्थ ने लगाया उसी जगह पे जहाँ वो लग गया है, और तीसरा टेंडर लोकल गवर्नमेंट ने लगा दिया। और वो एक ही जगह पर 3 MD होती थी। आप माजी का रिकॉर्ड निकलवा लें, 1987, 88, 99, 90, 91, 92 का। अगर ये ना हुआ हो तो मैं मुजरम हूँ। ये है करप्शन भाई मेरे यहाँ तो। जी नाज़ साहब, हमें ये बताएं कि जब पहले तो जो टेंडर थे यहाँ पे जो होती थी वो उनका बॉक्स उसमें पढ़ते थे एक्सीएन, वहाँ पर जो मुख्तलिफ़ तहकीकाती अदारे हैं उनके लोग मौजूद होते थे। तो आजकल तो टेंडरिंग हो रही है, तो ये उन्होंने ये शोर रास्ता कैसे ढूंढ लिया? आप इसके बारे में बताएंगे नाजरीन को? जावेद साहब, एक थोड़ी सी मैं एक हकायत बताऊंगा, एक कहानी बताऊंगा कि एक बादशाह था, उसका एक वज़ीर बड़ा करप्ट था। तो वो वज़ीर बादशाह को बड़ा पसंद था। तो आप जैसे कुछ ईमानदार लोग गए, उन्होंने कहा बादशाह सलामत, ये शख्स बड़ा करप्ट है, तो इसको इस सौदे से हटा दिया जाए। तो बादशाह को, अब बादशाह उसे निकालना भी नहीं चाहता था। उसने कहा अच्छा ऐसे करते हैं कि इसको समुंदर की लहरें गिरने पर लगा देते हैं। उसे वहाँ समुंदर की लहरें गिरने पर लगा दिया, तो उसने वहाँ भी करप्शन शुरू कर ली। जो जहाज़ आता था सुर्ख झंडी खड़ी कर देता था। तो जहाज़ अब खुले समुंदर में खड़ा, तो उन्होंने कहा जी ये क्या? उसने कहा देखें जी, मैंने रोज़ बादशाह को रिपोर्ट देनी है कि कितनी लहरें आई हैं। तो आपके आने से मेरी लहरें डिस्टर्ब होती हैं, तो मैं रिपोर्ट कैसे दूंगा? आपका जहाज़ लंगर अंदाज नहीं हो सकता। वो लोग मजबूर हुए, उसने महीनों में वहाँ पर महल खड़े कर लिए, फिर सारे इकट्ठे होकर गए। उन्होंने कहा वज़ीर बड़ा करप्ट है।
اس نے کہا وزیر کرپٹ ہے تو کیا کروں، میں نے تو اسے سمندر کی لہروں پر، وہاں کیا ہے؟ اس نے کہا انہوں نے وہاں بھی راستہ نکال لیا۔ بیسیکلی حاکم کرپٹ ہوتے ہیں، سمجھ گئے؟ حاکم کرپٹ ہوتے ہیں تو تبھی، ورنہ اس پر کرپشن کا ایلیگیشن تھا، اسے باہر نکال دیا جاتا۔ اب یہ ٹھیکیداروں نے اپنے گروپ بنا لیے جو مونوپولسٹ ہیں، جو بڑے ہیں، اور باقی چھوٹا ای ٹینڈرنگ میں فارغ ہو گیا، نہ وہ آئی ٹی ایکسپرٹ رکھ سکتا ہے، نہ وہ ای ٹینڈرنگ کرے گا۔ اب جو ماڑا آدمی تھا اور وہ ماڑی موٹی ٹھیکیداری کرتا تھا، وہ تو نہیں کر سکتا نا، ایک ان لوگوں نے کرنا ہے جن کے پاس ایک آئی ٹی اسپیشلسٹ بھی ہوگا، اور انہوں نے یہ کیا ہے۔ اب انہوں نے مافیا بنا لیا، جیسے میں نے عرض کی ہے کہ 2 گروپ وہاں بن گئے ٹھیکیداروں کے، کہ 6 ماہ ایک نے کام کرنا، 6 ماہ ایک نے کام کرنا، وہ آپس میں بولی کر لیتے ہیں کہ اتنے پیسے دیے جائیں گے، اتنے % پول ہے، 5%، 10%، 15%، 20%، جو گورنمنٹ کو فائدہ پہنچنا تھا وہ آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، اور وہ ایک گروپ ٹینڈرنگ کر دیتا ہے، دوسرا فیک ٹینڈرنگ کر دیتا ہے۔ اچھا، یہ جب جو فنڈ جو آتا ہے اس میں تو یہ ہمارے جو ڈی سی عمران مارد صاحب ہیں، شاہد عمران مارد صاحب، ان کے علم بھی ہوتا ہے کہ اتنا فنڈ آیا جس کے ٹینڈرنگ ہو رہی ہے، اور ہمارے جو وزیر ہیں ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام ہم کروانے لگے ہیں، یہ ہم نے وہاں پر بھیج دیا، اتنا فنڈ بھجوا دیا اس کام کے لیے۔ آیا کہ اس میں شفافیت کیسے آ سکتی ہے جب اتنے ادارے ہمارے پاس موجود ہیں، کام کرنے والے ڈی سی صاحب موجود ہیں، کیونکہ وہ اس وقت بہت پاور میں ہوتے ہیں، کیونکہ شیخو پورہ کا جو معاملات ہیں یا کسی بھی ڈسٹرکٹ کا ہو، ڈی سی پاورفل ہوتا ہے، اس میں شفافیت کیسے آ سکتی ہے؟ کوئی آپ کے پاس اس کا حل ہے جو شفافیت کا بتا سکے آپ؟ جاوید صاحب، پہلی تو بات یہ ہے کہ اس میں اس کو قانونی کیا جا سکتا، حلال کیا جا سکتا ہے کہ کرپشن جو ہے نا، کمیشن، اسے لیگلائز کر دیا جائے، کیونکہ یہ آج کی نہیں ہے کمیشن، یہ بڑی دیر سے کمیشن چل رہی ہے۔ اور آپ نے کی بات کہ لوگوں کو MNA MPs کو، منسٹرز کو فنڈ آتے ہیں، ان کو کیوں فنڈ آتے ہیں؟ 85 کے بعد شروع ہوئے، کیوں آتے ہیں؟ ان کے گھر بننے کے لیے۔ کیا یہ نہیں لیتے پیسے؟ جب یہ لیتے ہیں تو یہ کسی پر کیا چیک اینڈ بیلنس کریں گے؟ قانون سازوں کا کیا کام ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے کام کرائیں، بلدیاتی اداروں کے اندر مداخلت کریں، وہ سڑکیں بنانے پر لگ جائیں، وہ گلیاں بنانے پر لگ جائیں۔ فنڈ بند ہونے چاہیے MNA MPs کے۔ دیکھیں، آپ کہتے ہیں کرپشن بند ہو جائے گی، MNA MPs پر کوئی ترقیاتی کام نہیں، یہ سپروائز کریں نا، چیک کریں، لیکن فنڈ اداروں کو آئیں اور یہ چیکر ہوں، اور ان کی چیکنگ پر ان کے خلاف ایکشنز ہوں۔ یہ تب ہوگا، معاشرے کے اندر ابتدا ہوگی، ختم نہیں ہوگی، ابتدا ہوگی۔ لیکن اب تو دیکھیں نا، ٹھیکیدار پہلے جاتا ہے MNA کے پاس، انہوں نے ان سے مل کر کوئی راستہ نکالا ہوگا کہ آپ کے 5 کروڑ کے ہیں، بتائیں کتنے پیسے چاہیے آپ کو۔ وہ ریٹس طے ہیں، میں نے خود بھی ٹھیکیداری کی ہے، میں ایک پولیٹیکل ورکر بھی ہوں، وہ پیسے لے لیتے ہیں 10%، 15%، 20%۔ اب اسے 20% جب چلا گیا تو اسے کسی بات پر اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ 20% اس کا لوکل گورنمنٹ کے ماضی کے اندر 27 سے 28% کمیشن، 17 سے 18% کمیشنیں تھی، 17-18% وہ چلا گیا، 6 یا 7% فکس ٹیکس چلا گیا۔ اب مجھے بتائیں باقی کیا بچا؟ میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاتا ہوں، ذرا سنیں، ذرا مزیدار بات ہے۔ ناصب بات سنیں میری۔ ایک ہمارے شیخو پورہ میں وزیر رہے ہیں، تو کسی وقت اس کے پاس سائیکل بھی نہیں تھی، وہ کونسلر بنے، پھر اس کے بعد ناظم بنے، ناظم بننے کے بعد وہ MPA شیخو پورہ بنے، MPA بننے کے بعد وہ وزیر بنے، آج اس کا سول لائن میں محل نما گارا ہے۔ تو اس نے اس کی اس وقت روٹی نہیں چلتی تھی، وہ کسی میرا خیال میں بابڈا کا ملازم تھا، تو اس کو بھی فنڈ نواز کے تو آج وہ ارب پتی بنا ہوا ہے، وہ اس نے بہت زیادہ زمین خریدی ہوئی ہے۔ آیا کہ ادارے ان کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ یار مجھے حیرت ہے، آپ پتہ نہیں کیا کون سی باتیں کرتے۔ ایک آدمی تھا، کونسلر تھا، وہ یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ میں نے تو ٹوٹل MNA MPs کی بات کی ہے، آپ نے ایک خالد نکال لیا ہے۔ میں فرد کی بات ہی نہیں کرتا، میں تو پورے نظام کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو فنڈ ہی نہ ملے۔ ان کو اگر فنڈ نہیں ملیں گے تو کرپشن کہاں سے ہوگی؟ اگر ترقیاتی کام نہیں ملیں گے، ان کا کام یہ ترقیاتی کام کرانا نہیں ہے، یہ کونسلر نہیں ہے،
یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے، یہ ڈسٹرکٹ کونسل کا کام ہے، یہ یونین کونسل کا کام ہے، یہ علاقے کی کمیونٹی کا کام ہے. تو یہ جب ان کو دیے جائیں گے تو پھر یہ اپنا حصہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جب یہ آئے 85 میں 4% تھی کمیشن. اب میری بات سن لیں، 4% تھی، پھر وہ بڑھتے 5% ہوئی. جب ہماری گورنمنٹ آئی 8% ہوگی، پھر 10% ہوگی، نون لیگ آئی پھر 15 ہوگی، اب 20 ہے. اچھا 20% دے کر لے لیں کام جس سے مرضی. یہ چل رہا ہے. تو ان کو کیوں مل رہا ہے فنڈ؟ میرا سوال یہ ہے. انہوں نے قانون بنانا ہے، انہوں نے ترقیاتی کام نہیں کرنے. یہ اوورسیئر نہیں ہے، ان کا کام ہے قانون سازی کرنا اور ان کو چیک کرنا. اور دوسری بات، تعلیمی نظام ہے، کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا؟ کسی ایم این اے، کسی سرکاری افسر کا بچہ سرکاری اسکولوں میں پڑھ رہا ہے؟ پابندی لگائے. عوامی نمائندے ہیں کہ ان کے بچے گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھیں گے، ڈی سی کا بچہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھے گا، سیشن جج کا بچہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھے گا، تعلیمی نظام درست ہو جائے گا. تعلیمی نظام درست ہوگا تو معاشرے کے اندر تعلیم اور شعور آئے گا تو لوگ کرپشن کے خلاف بات کریں گے. اب دیکھیں نا، آپ نے ایک آدمی کا نام لیا، میں نے بتا دیا اس کا نام بھی. یہ اکیلا نہیں ہے، سب لوگ اس میں انوالو ہیں. وہ چاہے پیپلز پارٹی کا ایم این اے تھا، چاہے نون لیگ کا ایم این اے ہے، چاہے وہ کسی اور جماعت کا ایم این اے، جو بھی گورنمنٹ میں رہا، جسے بھی فنڈ ملے، اس نے اپنے ترقیاتی فنڈوں پر سے پول لیا ہوا ہے. اچھا ناز صاحب، عوام کو پتہ ہونے کے باوجود پھر ان کو ووٹ دے دیتے ہیں، تو آیا کہ عوام تو پھر اپنے ساتھ خود ہی ظلم کرتی ہے نا؟ عوام اس لیے وہ سوچتی ہے کہ انہوں نے کون سا ہمارا 5 سال سننا ہے، کیونکہ اس سوسائٹی کو پروسیس وائز کرپٹ کیا گیا ہے جاوید صاحب. اب کرپشن میرے گھر تک داخل ہو گئی ہے، آپ کے گھر تک داخل ہو گئی ہے. آپ کا ایک بھائی کرپٹ ہے، ماں باپ اس کی عزت کریں گے، وہ پیسے لاتا ہے، اس کی عزت کریں گے، آپ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. آپ بھی آخر مجبور ہو جائیں گے. آپ صحافی ہیں، صحافی برادری میں آپ کو دیکھا جائے گا. میں ایسے صحافیوں کو جانتا ہوں جن کے پاس ایک وقت کی روٹی نہیں تھی، آپ وہ 1.5 پاؤ سونا ڈال کے بازاروں میں پھرتے ہیں. اور یہ زرد صحافت ہے. ٹینڈروں پر صحافی کا کیا کام ہے؟ ہم ٹھیکیداری کرتے تھے، کبھی کسی جرنلسٹ کو نہیں دیکھا تھا. کسی اور جگہ تھانوں میں صحافیوں کا کیا کام ہے؟ تھانوں کے اندر تھانے داروں کے پیچھے کیا کام ہے؟ یہ پوری سوسائٹی جاوید بھائی کرپٹ ہو گئی. اچھا ناز صاحب، ایک اہم سوال ہے، تو اس کی آپ سے رائے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب ماہ رمضان آتا ہے، اس سے پہلے جو ہے ہمارا جو منافع خور لوگ ہیں وہ ہر چیز کو مہنگی کر دیتے ہیں. تو آیا کہ ان کے خلاف آج تک نہیں ایکشن ہوا؟ یہ لوگ انہی پیسوں کی وجہ سے جناب حج عمرے کرتے ہیں، پھر غریبوں پہ تقسیم کرتے ہیں. یہ ایک کہتے ہیں کہ ہم بڑے سخاوت کار ہیں، ہم بہت سخاوت کرتے ہیں. جب یہ ماہ رمضان آتا ہے تو اس وقت عوام کا خون نچوڑتے ہیں یہ لوگ. آپ نے ماشاءاللہ کافی ساری عیدیں دیکھی، کافی ماہ رمضان دیکھے. آپ نے تو اس کے بارے میں آپ کیا عوام کو بتائیں گے کہ یہ کس طرح نظام جو ہے صاف شفاف ہو سکتا ہے؟ یہ جو ہمارے جو لوگ پچھلے دنوں میں دیکھا کہ پشاور میں ایک تھے سکھ برادری کے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے دکان بنائی، اس نے چیزیں سستی کر دیں ماہ رمضان میں، تو اس کو فائر مار کر قتل کر دیا گیا. یہ افسوسناک واقعہ ہے. آیا کہ ماہ رمضان میں ہی کیوں مہنگی کی جاتی ہیں؟ اس وقت تو شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے. یہ کون سا شیطان ہے جو کھلا رہ جاتا ہے؟ اچھا جاوید صاحب، ایک تو مجھے حیرت ہے اس ملا کی کم علمی پر جو کہتا ہے شیطان جکڑا جاتا ہے. پہلے تو یہ ہے کہ قرآن کریم فرقان مجید کا فہم جانے. میں عالم نہیں ہوں، لیکن قرآن یہ کہتے ہیں، قرآن یہ فرماتا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان جنوں اور انسانوں دونوں میں موجود ہے اور یہ وسوسے ڈالتے ہیں. جنوں اور انسانوں میں ہے، کتنے انسانوں کو جکڑا جائے گا؟ انسانی اعمال کو جکڑا جاتا ہے عمل سے. روزے کی اس لیے ماہ رمضان آتا ہے کہ تمہیں صبر کی تلقین کی گئی، بے شک، اور آپ کو ڈسپلن میں لائے گئے کہ حلال چیزیں بھی آپ کو روزے کے دوران آپ پر وہ ناجائز کر دی گئی. حرام تو نہیں کہوں گا، ناجائز کر دی گئی، اور اس کے بدلے میں آپ کو ایک اجر ملے گا. یہ اللہ نے مسلمان کی ایک زندگی کو ڈسپلن کرنے کے لیے لائے. اور خرائط کیسے کی جاتی ہے اس کے لیے بتایا، صبر کے لیے بتایا گیا. اچھا، ہمارا پھر میں وہی کہتا ہوں نا کہ ہمارا انٹلیکچول کرپٹ ہے، انٹیلیجنس یا کرپٹ ہے، جو بات لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ کام تھا ممبر کا
یہ کام تھا سوسائٹی کا، یہ علماء فقی لوگوں کا کام تھا کہ وہ مسجد میں بیٹھ کر یہ کہیں کہ بھائی عمرہ جو ہے یہ نفلی عبادت ہے، اس کی بجائے کسی بیمار کی مدد کر دو۔ اچھا، حج تم پر فرض ہے، ایک کر لو گے تو اللہ تعالیٰ آپ پر بڑا راضی ہو جائے گا، اور باقی لوگوں پر صدقہ خراج کرو۔ اچھا، وہ منافع لے رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے کہ لوگ انہیں حاجی کہیں۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ وہی تو مسجد کمیٹیوں کے عہدے دار ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ جس نے نجائز منافع لیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اب اس کا مقصد ہے مجھے کم تولا وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ اب یہ بتائیں کہ پوری دنیا کے اندر کیا برطانیہ میں قرآن آیا ہے؟ وہاں قرآنی تعلیمات ہیں، سوئٹزرلینڈ میں قرآنی تعلیمات ہیں، جاپان میں قرآنی تعلیمات ہیں، وہاں مسلمان حکومتیں ہیں، لیکن وہاں پر انسانوں کو انسان بنایا گیا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں میں شیعہ ہوں، میں سنی ہوں، میں وابی ہوں، میں دیوبندی ہوں، اس ضمن میں بات لگاؤں کرنے، میں مسلمان ہوں، بڑا اطراق کر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ اچھا، مجھ سے کوئی پوچھتا رہا تو میں کہتا یار ابھی میں نے مسلمان کی پہلی سٹیج کراس نہیں کی۔ پہلی سٹیج کیا؟ انسان ہونا۔ وہ معاشروں نے انسان بنا لیے، وہاں کرپشن ختم ہوگی، کم ہوگی، وہاں تہوار پر لوگوں نے چیزوں کی قیمتیں کم کی تاکہ سب لوگ یکساں ہو کر ہم تمام چیزوں پر دیکھیں۔ اچھا، وہ بھی تمام لوگ اس خوشی کو انجوائے کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو انہیں کیا کون سی چیز ہے جس پر عمل کیا؟ میرا ملا کہتا ہے انہوں نے لا آف عمر پہ عمل کر لیا۔ او بھائی، لا آف عمر پہ انہوں نے کر لیا، آپ کیوں نہیں کر رہے؟ انہوں نے قرآنی آیتوں سے سبق لے لیا۔ اور بھائی، قرآنی آیتوں سے انہوں نے سبق لیا، جو تم اس کے دعوے دار ہو، تم نے کیوں نہیں لیا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا مولوی بھی، ہمارا عالم بھی انٹیلیجنسیا کہتا ہوں، عالموں کو کہوں گا میرے پیچھے پڑ جائیں گے، انٹیلیجنسیا کرپٹ ہے۔ جو میرے ممبر کی ذمہ داری تھی وہ ادا نہیں کی جا رہی۔ وہ شیخ محمد بخش صاحب ذل علائی مسجد میں تشریف لے آئے کیونکہ وہ مولوی صاحب کو پیسے زیادہ دیتا ہے۔ اچھا، جو کرپشن نہیں کرتا وہ بڑا باادب ہے، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا تقوی والا ہے، اس کو تو کبھی مولوی صاحب نے نہیں کہا کہ جاوید اقبال صاحب تشریف لے آ رہے ہیں، میں ود کے کرا استقبال۔ بھائی، یہ ممبر نے درس دینا تھا بچوں کی تربیت کا۔ یہاں پہلے انسان بننا ہوگا، انسانیت کے لیے ہمیں اپنے تعلیمی اداروں کا نصاب بدلنا ہوگا۔ پھر وہی کہتا ہوں، کرپشن سے نفرت کرنی ہوگی۔ اور ماہ رمضان میں میری بات سنیں، ماہ رمضان میں بازار لگا کے لوگوں کے ساتھ کیا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ بازار لانا ریاست اپنے فیلئر کی نشاندہی کر رہی ہے۔ ریاست کیا کر رہی ہے؟ اپنے فیلئر کی نشاندہی کرتی ہے۔ بازار لگا رہے ہیں، مین بازار کے اندر جتنی شاپس ہیں وہاں ریڈ لسٹ لگائیں، جو نہیں دیتا کم اسے پکڑے، اس کا مال ضبط کرے اور غربا میں تقسیم کر دے۔ آپ نے ناصب دیکھا ہوگا کہ جتنے رمضان سستے بازار لگتے ہیں اس میں جو ٹینٹ وغیرہ ہیں ان کے اخراجات، اس کے علاوہ جتنی ہماری جو انتظامیہ ہے وہ لوگ وہاں پہ لگا دیے جاتے ہیں۔ آیا کہ اس کا حل آپ یہی بتا رہے ہیں کہ جو دکاندار ہیں ان پر قانون کا جو راز ہے وہ قائم ہونا چاہیے، جو غلط اپنا ریٹ لسٹ کے مطابق نہیں دیتے ان کے خلاف جرمانے ہونے چاہیے، ان کو سزائیں ہونی چاہیے، یہی کہنا چاہتے ہیں نا؟ صرف سزائیں نہیں ہونی چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سارا سامان ضبط کر لینا چاہیے اور اسے سخت ترین سزا دینی چاہیے، ساتھ ساتھ سامان بھی ضبط کرے اور غربا میں تقسیم کر دیں اور انہیں سزا بھی دیں۔ اور انہیں ایک بات لوگ نفرت بھی کریں کہ یہ ذخیرہ اندوز ہے، یہ منافع خور ہے۔ اب یہ کیوں بازار لگ رہے ہیں کہ وزیر آئیں گے، ڈی سی آئے گا، خبریں لگیں گی، ٹی وی پہ چل رہا ہوگا مریم نواز نے فلاں جگہ رمضان بازار دیکھا، صحافیوں کا ڈیلیگیشن گیا، انہوں نے رمضان بازار دیکھا۔ او بھائی، یہ رمضان بازار کی ضرورت نہیں ہے۔ جن لوگوں کو آپ دینا چاہتے ہیں انہیں سبسڈی دیں انہی دکانوں پر، ان دکانداروں کو انہیں کہیں کہ انہیں کم ریٹ پر آپ نے دینا ہے، اور یہ ریٹ ہے ہول سیل مارکیٹ کا، آپ نے اس ریٹ پر چیزیں بیچنی ہے ایک ماہ تک۔ جو نہیں بیچے گا وہ شاپ نہیں چلا سکتا۔ جی ناظرین، یہ ہمارے معروف تجزیہ نگار اکرم ناز صاحب تھے جن سے ہم نے آج رائے جاننے کی کوشش کی۔ آپ نے دیکھا کرپشن پہ بے لاگ تبصرہ ان کا آج، اور منافع خور جو لوگ ہیں ماہ رمضان میں عوام کے ساتھ ظلم زیادتی کرتے ہیں
ان کے بارے میں آپ نے رائے دیکھی، اور اگر ہم سے کوئی کمی رہ گئی ہو تو اپنی رائے ضرور دیجیے کمنٹس میں، تو ہم آپ کی رائے کا احترام کریں گے۔ تھینک یو۔